اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سامعین کرام، یہ سورت الصف کی آیات نمبر 7 تا 10 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے تورات میں سے ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر اسے ناپسند ہی کریں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، گو کہ یہ بات مشرک جو ہیں ناپسند ہی کریں۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 کی تشریح کے سلسلے میں سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ 42 پر لکھتے ہیں، غضب کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو اپنی کلام میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات ظاہر کرے، اور یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزارہا اور بے شمار فتنے اسلام کے لیے برپا کر دیں، اور مسیح علیہ السلام کو آسمان کا حی و قیوم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کا مردہ ٹھہراویں۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پس اگر مسیح علیہ السلام اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے، کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح علیہ السلام اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے۔ وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے، اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ میں ہوں، یعنی ایک اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا۔ اسی طرح اسی آیت کی سلسلے میں سامعین کرام، حضور رسام اربعین نمبر 3 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 421 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آیت و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا کہ گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 کے متعلق سامعین کرام، حضور ہم اپنی کتاب برہان احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ سورۃ الصف کی مذکورہ آیت کے بارے میں حضور السلام کے سامعین کرام یہ خیالات یا یہ بیان براہین احمدیہ کی تالیف کے وقت یعنی 1884 کے لگ بھگ تھا، لیکن تریاق القلوب کی تالیف کے وقت یعنی 1899 میں آپ علیہ السلام اسی آیت کے متعلق
روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 231 تا 232 حاشیہ پر فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاب میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ حضور اسلام کا دعویٰ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا تھا، اور آپ کا یہ دعویٰ سچا تھا، لیکن آپ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام جری اللہ فی حل الانبیاء، خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، اور اسی طرح جری اللہ فی حل المرسلین، خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں کے مطابق تمام انبیاء اور رسولوں کے ذل اور بروز بھی تھے۔ جیسا کہ اسی ضمن میں آپ علیہ السلام حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں، اسی وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا براہین انبیاء میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ حقیقت بھی قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو ایک سے زیادہ مسیحوں کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل سامعین کرام خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کی صفحہ 152 پر غلام مسیح الزماں کی خبر احادیث میں کے موضوع کے ذیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ وضاحت کے لیے خاکسار یہاں 3 احادیث کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزلبن مریم فیکم فاماکم۔ صحیح مسلم جلد 1 باب نزول عیسیٰ کا بیان صفحہ 255۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، پس وہ تمہاری امامت کریں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم۔ حوالہ وہی ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی میں سے۔ تیسری حدیث اس طرح ہے کہ ان ابی ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی یہ صحیح مسلم میں بھی پائی جاتی ہے اور صحیح بخاری میں بھی پائی جاتی ہے. جو پہلے میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حدیثیں روایتیں فرمائی ہیں اور ان تینوں میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی امت مسلم کی حالت کا ذکر فرمایا ہے اور آگے اسی سوال کا جواب تینوں حدیث میں مختلف دیا ہے. تو سامعین کرام ان تینوں حدیث سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت میں ایک ایسا مسیح عیسیٰ ابن مریم آئے گا کہ اس کا نزول بطور امام ہوگا. اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مرزا غلام امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تھے، جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہیں فَأَمَّاكُمْ، پس وہ تمہاری امامت کریں گے. دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اس موعود اور مبشر مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق وہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام جو موسوی مریم علیہ السلام کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا وہ نہیں ہوگا. یعنی آنسم کی اس بشارت کا وہ مصداق نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہی تمہارا امام ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نفی فرما دی ہے. جو لوگوں کا عقیدہ ہے امت میں عالم اسلام میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آخری زمانے میں زندہ بجسم انصری آسمان سے نزول فرمائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روایت میں حدیث میں اس بات کی، اس عقیدے کی نفی فرما دی کہ وہ آسمان وغیرہ سے نزول فرمائے گا، بلکہ فرما دیا کہ فَأَمَّا مِنْكُمْ، پس وہ تمہاری امامت کریں گے، تمہارے میں سے ہی، تم میں سے ہی. تیسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم اس حال میں نزول فرمائے گا سامعین کرام کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یعنی کہ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. کہ اس کے وقت میں، یعنی اس کے نزول کے وقت میں زمین پر کوئی امام ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے، اس امام کے ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول فرمائیں گے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل فرمائے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر زمین پر کوئی امام ہو تو پھر مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اس طرح تو کنٹراڈکشن پیدا ہوتی ہے، یعنی پیدا ہو سکتی ہے. خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ سامعین کو یاد رہے کہ زمینی امامتیں بعض اوقات بھٹک بھی جاتی ہیں، یا لوگوں کے منتخب کردہ امام بعض اوقات بھٹک بھی جایا کرتے ہیں اور وہ نام کے امام رہ جایا کرتے ہیں. یہاں پر بھی کسی ایسی ہی امامت کے سلسلے کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ہوں گے تو امام، لیکن وہ سیدھی راہ سے بہرحال بھٹکے ہوئے ہوں گے جب مسیح عیسیٰ ابن مریم ان کے ہوتے ہوئے مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائے گا. لیکن اگر کوئی باضد ہو کہ لوگوں کا منتخب کردہ امام کس طرح بھٹک سکتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ تعالی میں آگے چل کر دوں گا. اس ضمن میں سامعین کرام کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا امام یا یہ بھٹکی ہوئی امامت کا سلسلہ کون ہو سکتا تھا. اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ
پہلی گزارش یہ ہے اس ضمن میں کہ یہ بھٹکا ہوا امام اسی امامت کے سلسلے میں سے ہونا تھا جس کی خبر حضرت بانی جماعت علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی جماعت کو دے دی تھی۔ مثلاً آپ علیہ السلام لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں، اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں، چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الآخر بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے اپنے ان الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح، یعنی حضور صاحب اپنے بعد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جس بھٹکے ہوئے امام کی سلسلے کی بات کی ہے میں نے، اسی سلسلے کی امامت جو ہے جو حضور صاحب نے فرمائی ہے، یہی بالآخر ایسا مقدر ہونا ہے کہ اس نے بھٹک جانا تھا۔ اس ضمن میں سامعین کرام دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنی وفات سے 3 سال پہلے یعنی دسمبر 1905 میں آپ علیہ السلام اپنی رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحات 306 تا 307 پر فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک حضور صاحب فرماتے ہیں اور جب تک کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اس میں حضور صاحب نے میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اس میں حضور صاحب نے ایک حاشیہ دیا ہے نیچے، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ لوگوں کو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں حاشیے میں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ یہ وہ امامت کا سلسلہ ہے سامعین کرام، جس امامت کے سلسلے کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم کے مطابق ابن مریم نے نازل ہونا ہے عالم اسلام میں یا جماعت احمدیہ میں۔ ظاہر ہے حضور صاحب کی یہ جماعت ہے اور صراط مستقیم پر حضور صاحب اس جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ اسی امامت کے سلسلے میں مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کسی امام کے ہوتے ہوئے نزول فرمانا تھا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ حاشیہ میں سامعین کرام حضور صاحب نے ایک تو امامت کے سلسلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ میرے بعد، میری رحلت کے بعد، میری وفات کے بعد وہ امامت کا سلسلہ کیسے چلے گا، اس کا انتخاب کیسے ہوگا۔ یہ بھی فرما دیا کہ یہ امام بننے والے اپنے آپ کو بطور نمونہ ان کا اچھا ہونا چاہیے، وہ دکھائیں لوگوں کو۔ دوسرا حاشیہ میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ذکر فرمایا ہے اس موعود ذکی غلام اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا، بلکہ یہ بھی جماعت کو نصیحت فرما دی
کہ اس کا نزول بڑے معمولی انسان کے طور پر ہوگا، لیکن اپنے الفاظ میں حکیمانہ رنگ میں جماعت احمدیہ کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ معمولی ہرگز نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ خاکسار پہلے عرض کر چکا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا سلسلہ کس طرح بھٹک سکتا ہے، اس ضمن میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا فرمانا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے ایمان کے مطابق ساری امت بھٹک سکتی ہے، ساری جماعت احمدیہ بھٹک سکتی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا فرمانا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ خیال کرتا ہے تو پھر دوسرے الفاظ میں وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام نے جو فرمایا ہے کہ جب ابن مریم نازل ہوگا تو تم میں سے تمہارا امام ہوگا، نعوذ باللہ یہ غلط تھا۔ یا حضور صاحب نے اپنے بعد اماموں کے ہوتے ہوئے جس مسیح کی خبر دی ہے یا جس وجود کے متعلق فرما دیا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ پھر نعوذ باللہ پھر غلط فرمایا تھا انہوں نے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی متقی مسلمان اور احمدی ایسا سوچ بھی سکتا ہو، اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو پھر خاکسار کا اس سے یہ سوال ہوگا کہ اس کے پاس اس کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا فرمانا غلط ہو سکتا ہے۔ اس کو دلیل دینی پڑے گی اس کی بات کی۔ ابھی تک جو خاکسار نے بیان کیا ہے سامعین کرام، اس کے مطابق سورۃ الصف آیت نمبر 7 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، کہ سلسلے میں حضور اسلام پر دو زمانے آئے تھے۔ ایک براہین احمدیہ کی تالیف کا زمانہ جب آپ کا یہ عقیدہ تھا، جس کا آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ پر اظہار فرمایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین اسیرا، خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے، اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ حضور صاحب اپنے زمانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارحاس کے واقعہ ہوا ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدا تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ یہ نزول عیسیٰ ابن مریم کے متعلق حضور صاحب کے خیالات اس وقت کے ہیں جب آپ علیہ السلام براہین احمدیہ لکھ رہے تھے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 کا الہام اگرچہ حضور صاحب پر براہین احمدیہ کی تعریف سے پہلے ہی ہو گیا تھا 1879 کے قریب، لیکن اس وقت چونکہ آپ علیہ السلام کے روایتی عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہوئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق انہوں نے ہی آسمان سے نزول فرمانا تھا،
لہذا اسی واسطے براہین انبیاء کی تعلیف کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے الہام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کو موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرف پھیر دیا۔ الہام آپ کو ہوا تھا، لیکن اس کی تشریح میں اس الہام کو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ناصری کی طرف پھیر دیا۔ لیکن 1891 میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کی الہاماً خبر دے دی، تو پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ صف کی آیت نمبر 7 سے متعلقہ اپنے الہام کو اپنے اوپر چسپاں کیا تھا۔ لیکن سامعین کرام، امر واقعہ یہ ہے کہ دین اسلام کا کلی غلبہ آپ کے موعود ذکی غلام، جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے، اور محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بطور ذکی غلام اس کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اسی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اسے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرنے والا بھی قرار دیا ہوا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو الہاماً فرمایا تھا، یہ درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور اسلام کے میں نے دونوں زمانوں کی بات کر دی آپ لوگوں کے آگے کہ براہین احمدیہ کی تعلیف کے وقت وہ اس الہام کو، یعنی سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کو حضور اسلام نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول پر چسپاں کیا تھا کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا۔ لیکن بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے حضور اسلام کو یہ بشارت دے دی یا خبر دے دی کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تب آپ علیہ السلام نے اپنے اس الہام کو اپنے پر چسپاں کیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اب تک کہ حضور اسلام تو اس دنیا سے 1908 میں رخصت ہو گئے تھے، اور جماعت احمدیہ کے جو بنائے ہوئے مسلم موعود، یا خود انہوں نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ مسلم موعود اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے مطابق نشان رحمت اور موعود ذکی غلام قرار دے رہا ہے۔ تو جناب خلیفہ ثانی نے تو یہ دعویٰ کیا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں، اور لوگوں نے بھی ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اسلام بھی اس دنیا سے اب جا چکے ہیں، تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کو بھی اپنے اس دعویٰ موعود مسلح کے ساتھ اس دنیا سے گزرے ہوئے کافی وقت گزر ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت تک اسلام تو غالب نہ ہوا۔ یقیناً میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے دور میں یہ بات ہونی ہے، اور جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی وہ جب منظور فرمائے گا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان، اس وقت جماعت احمدیہ کا ایک امام موجود ہوگا دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ امامت کا سلسلہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے بعد بھٹک جانا تھا۔ یہ لوگ، یہ امام جو تھے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ان بھٹکے ہوئے اماموں میں سے کسی امام کے وقت میں اس مسیح عیسیٰ ابن مریم اور اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان نے دنیا میں نزول اپنا فرمانا تھا۔ اور اس کے زمانے میں یاد رکھیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا یہ جو الہام ہے، یہ جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں 3 جگہ پر فرمایا ہے، سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں، اور یہی وعدہ جو ہے حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام سے بھی فرمایا گیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ وعدہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام یعنی محمدی مریم کا جو موعود ذکی غلام ہے، وہ جو موعود نشان رحمت ہے، اس کی زندگی میں پورا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضور اسلام اپنی کتاب سامعین کرام ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہری
اگر ظاہر پر ہی ان بعض احادیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعض ایسی نشانیاں ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم کی احادیث میں جو میری حالت سے مطابقت نہیں رکھتی. آگے حضور فرماتی ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دیوے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مطمئن کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی. بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا ہے، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے. اسی لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں. پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے. اسی کتاب میں یعنی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ بھی سوال قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا. آپ اگر مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں، یعنی مخالفین سوال کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں، تو آپ کے مقابل پر دجال کون ہے؟ اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گو میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے، اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو، اور کوئی ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے. مگر میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند کوئی اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں دجال تو اگر کوئی پہلے کوئی شک تھا اب تو پورا ہو گیا شک. 9/11 کے بعد تو پتہ لگ گیا، آپ سب لوگ دیکھ لیے کہ دجال تو کا ظہور تو ہو چکا ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق تم مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ اس دجال کا علاج اس کے پاس ہوگا، وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کروائے گا. اس طرح میں احباب جماعت جو ہیں، احمدی حضرات جو ہیں، ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیکھیں 9/11 کے بعد وہ جو دجال تو خروج کر چکا ہے، جناب خلیفہ ثانی صاحب تو بہت پہلے رخصت ہو چکے ہیں اپنے دعوے کے ساتھ. اب اس دجال جو ہے موعود ہے، یہ دجال ظاہر ہوا ہے دنیا میں، خروج کر چکا ہے، تو اس کا علاج تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پاس ہے. اگر یہ جناب خلیفہ ثانی صاحب بصیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود تھے، موعود ذکی غلام مسیح الزمان تھے، اگر وہ نشان رحمت تھے، تو یہ علاج تو دجال جو اب خروج کر چکا ہے 9/11 کے بعد، یہ تو اس کا علاج تو انہوں نے کرنا تھا. وہ تو کوئی 50 سال ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب قطعی طور پر موعود نشان رحمت نہیں تھے. وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی مصداق، وہ جو موعود ذکی غلام ہے، اس کے مصداق نہیں تھے. سامعین کرام، اسی مناسبت سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 1984 میں اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو ایک خواب دکھایا تھا، اور میں نے اس خواب کا ذکر غلام مسیح الزمان جو کتاب ہے میری، اس کے صفحہ 99 پر کیا ہوا ہے. خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے سامنے کھڑا ہوں، اور حضور صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، عبدالغفار احمد گلنار. غالباً 2 دفعہ، ایک دفعہ تو یقینی حضور صاحب نے فرمایا، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ 2 دفعہ حضور صاحب نے فرمایا تھا. احمد گلنار کے معنی کے متعلق مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ سرخ احمد، ریڈ احمد.
عزیزم محمد عامر صاحب اور مولوی فاران ربانی صاحب کی ڈبیٹ کا ذکر جو کہ مورخہ 13 جنوری 2014 کو اسکائپ پر ہوئی تھی، اس ڈبیٹ کے آخر پر اپنے مضمون بعنوان کلمۃ الفصل کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب عامر صاحب سے کہ یہ جو میرا مضمون ہے عبدالغفار جمبہ کو بھی پہنچا دینا. تو یہ مضمون تو ان کا میرے پاس پہنچ چکا تھا، یعنی پہنچ گیا تھا، اور خاکسار نے ربانی صاحب کے اس مضمون کا جواب بھی لکھا ہے، اور یہ جواب جو ہے میری طرف سے الغلام.com پر مورخہ 19 فروری 2014 کو شائع بھی کر دیا گیا تھا. خاکسار کے اس جوابی مضمون کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمۃ الفصل یا کلمۃ الدجل، کیونکہ مولوی فاران ربانی صاحب نے اپنا جو مضمون ہے اس کا نام رکھا تھا کلمۃ الفصل. بہرحال میں نے جو اس کا جواب لکھا ہے، اس کا جواب میں جو عنوان میں نے دیا ہے وہ کلمۃ الفصل یا کلمۃ الدجل میں نے رکھا ہے. امید ہے احمدی حضرات دیگر سامعین کرام وغیرہ نے یہ دونوں مضامین جو پڑھ لیے ہوں گے الغلام.com سے. جناب ملک فاران احمد ربانی صاحب نے خاکسار کی دعویٰ مؤز ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود پر تبصرہ کرتے ہوئے میری طرف سے پیش کردہ قرآن کریم کے دلائل کو توڑنے کی ناکام کوشش ضرور کی ہے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ہرگز کامیاب نہیں ہوئے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ قیامت تک بھی میرے جو مضمون ہے یا میرا دعویٰ ہے اس کو توڑ نہیں سکتے، اور خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود نہیں ثابت کر سکتے. مولوی ربانی صاحب کے مضمون کلمۃ الفصل کی حقیقت پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سامعین کرام، خاکسار نے اپنی جوابی مضمون کے آغاز میں چند اصولی باتوں کا ذکر کیا ہے. آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ باتیں جو میں نے اصولی باتیں لکھی ہیں. یہ جو مضمون ہے ان کا، یہ میں جوابی مضمون جو میں نے آن کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ سامعین کرام اصولی باتیں ہیں جن پر کسی سچے احمدی کو اعتراض نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی قادیانی اپنی دنیاوی جاہ و عظمت یا اپنی تنخواہ یا اپنے کوارٹر یا اپنے کسی پیکج کی حفاظت کی خاطر حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم کو چھوڑ کر در پردہ ارتداد اختیار کر چکا ہے تو اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ جو چاہے کرتا پھرے. یہ جو اصولی باتیں ہیں چند ان کا میں ابھی ذکر کروں گا. حکم و عدل سامعین کرام، نمبر 1 وہ جو میں نے بات لکھی ہے، حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام بحوالہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 21 پر اپنی وحی کے متعلق لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ عربی میں لکھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر میری وحی قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے تھوک کی طرح پھینک دو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فارسی منظور کلام میں فرماتے ہیں آنچ من بشنوم ز وحی خدا با خدا پاک دان مش ز خطا. جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں. آگے فرماتے ہیں ہم چو قرآن منزہ اش دانم از خطاہا ہمیست ایمانم. میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے. بخدا ہست این کلام مجید از دہان خدائے و مجید. خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور واحد کے منہ سے نکلا ہوا ہے. آن یقینے کے بود عیسیٰ را بر کلام میں کہ شد برو الکا. وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا. وہاں یقین کلیم بر تورات وہاں یقین ہائے سید دس سادات. اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا. نجم زاں ہما بروئے یقین ہر کی گویت دروغ ہس لائیں. میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں. جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے. حضور علیہ السلام کے مذکورہ الفاظ سے
یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام پر جو وحی و الہام نازل ہوا اور جس کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی کتب و رسائل اور اخبارات میں شائع فرمایا تھا، سامعین کرام، وہ سارا وحی و الہام آپ علیہ السلام کا سچا الہامی کلام تھا۔ اگر ہم سچے احمدی ہیں اور حضور علیہ السلام یعنی حکم و عدل کے الہامی کلام اور آپ کی تعلیم کی پیروی کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی و الہام کی سچائی میں کوئی شک کر سکیں۔ دوسری بات سنیے، حضرت حکم و عدل علیہ السلام قرآن کریم کی حقانیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک الہام کے لیے وہ سنت اللہ بطور امام اور مہیمن اور پیش رو کے ہے جو قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی الہام اس سنت کو توڑ کر ظہور میں آوے، کیونکہ اس سے پاک نوشتوں کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 91۔ لہذا حضور اسلام کے مذکورہ بالا الفاظ کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والے الہامی کلام کو بھی قرآن کریم میں وارد ہونے والی الہی سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس معاملہ میں بھی فاران ربانی صاحب اور دیگر قادیانی علماء اور خلفاء کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات سامعین کرام یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ سنت مستمرہ سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ بشارت اور وعدہ کے وقت مبشر اور موعود وجود دنیا میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ وہ بشارت اور وعدہ کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی صورتوں میں سورت الصفات آیت نمبر 101 تا 103، سورت الحجر آیت نمبر 52 تا 56، سورت الزاریات آیت نمبر 25 تا 31، سورت ہود آیت نمبر 70 تا 73، سورت آل عمران آیت 39 تا 41 اور 46 تا 48، اور سورت مریم 8 تا 10 اور 17 تا 22 کی آیات جو ہیں اس حقیقت پر قطعی ثبوت ہیں، یہ جو میں نے ابھی کہی ہے نا، کہ جس وجود کی بشارت اور وعدہ ہو رہا ہو وہ دنیا میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ بشارت اور وعدہ کے بعد دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حوالے پیش کیے ہیں، 8 حوالے ہیں، اس پر قطعی ثبوت ہیں۔ ربانی صاحب اسے خاکسار کا مفروضہ کہتے ہیں سامعین کرام اپنے مضمون میں نا، یہ اب جنبہ صاحب مفروضہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی سنت کہتا ہوں جو ہمیں قرآن کریم سے جس کا پتہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی، جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کے مقرر کردہ طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ یہ سورت الفتح کی آیت نمبر 24 ہے۔ نمبر 4، سامعین کرام، قرآن کریم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا بھی پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبشر اور موعود وجود کی ایک سے زیادہ دفعہ بھی بشارت اور وعدہ دے دیا کرتا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ بھی دے دیا کرتا ہے، لیکن جب تک کسی مبشر اور موعود وجود کی بشارت اور وعدہ ملتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مبشر اور موعود وجود دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوتا۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی 3 دفعہ بشارتیں بخشی تھیں۔ مثلا سورت ہود آیت نمبر 70 تا 73، سورت الحجر آیت نمبر 52 تا 56 اور الزاریات آیت نمبر 25 تا 31 میں یہ بشارتیں موجود ہیں، اور ان تینوں بشارتوں کے وقت سامعین کرام حضرت اسحاق علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نمبر 2، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 2 دفعہ بشارتوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 آل عمران آیت نمبر 39 تا 41، نمبر 2 سورت مریم آیت نمبر 8 تا 10،
اور ان دونوں بشارتوں کے وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نمبر 3، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 دفعہ بشارتوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1 آل عمران آیت نمبر 44 تا 48، آیت نمبر 17 تا 22۔ اور سامعین کرام، ان دونوں بشارتوں کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمدی مریم جو تھی، ان پر 1881 سے لے کر 7 نومبر 1907 تک 13 الہامی بشارتیں غزہ کے غلام کے متعلق ہوئی ہیں۔ تو جب قرآن کریم میں یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی مبشر وجود کی بشارت ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا وعدہ اللہ دے رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ بشارت اور وعدہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو پھر محمدی مریم کے گھر میں ان بشارتوں سے پہلے یعنی 1899 12 جون 1899 میں ان بشارتوں کا مصداق کیسے پیدا ہو گیا؟ آگے نمبر 5 کہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ واضح رہے کہ عربی زبان میں لفظ غلام کے معنی ایسے نوجوان لڑکے کے ہوتے ہیں جس کی مونچھیں نکل رہی ہوں، یا پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک کے لڑکے کو غلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ غلام کو 2 مختلف معنی اور مفہوموں میں استعمال فرمایا ہے، یہ بھی یاد رکھیں سامعین کرام۔ یعنی نمبر 1 جسمانی نوجوان لڑکا، اور نمبر 2 غیر جسمانی نوجوان لڑکا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو دی جانے والی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ جسمانی نوجوان لڑکا کے مفہوم میں استعمال فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اسی طرح سورت یوسف کی آیت نمبر 20 اور سورت الکہف کی آیات نمبر 75، 81 اور 83، اور سورت الطور کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے غلام کا لفظ جو ہے غیر جسمانی نوجوان لڑکوں کے مفہوم میں استعمال فرمایا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کو اپنے کلام میں دونوں معنوں میں، دونوں مفہوم میں استعمال فرما دیا۔ نمبر 6 جناب مولوی ربانی صاحب کے بقول بشارت کے سلسلے میں سورت آل عمران کے دونوں حوالوں کی آیات یعنی 39 تا 41 اور 46 تا 48 کو خاکسار بھول گیا تھا۔ یعنی وہ اپنے مضمون میں جو کلمۃ الفصل انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ ذکر کرتے ہیں میرے متعلق کہ عبدالغفار جمبہ بھول گیا ہے، یعنی ان حوالوں کو نا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے قرآن کریم میں بشارتوں پر مشتمل ان 8 واقعات کا اپنی کتب اور مضامین میں جگہ جگہ ذکر کیا ہوا ہے، میں بھولا نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر خاکسار کی کتاب آمد عید مبارک بعدت صفحات 20 تا 24، اور اسی طرح مضمون نمبر 50 پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق ایک محمود ثانی کی علمی حالت کے صفحات 37 تا 38 پر میں نے ان 8 بشارت سے متعلق جو واقعات ہیں قرآن کریم میں ان کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ نمبر 7 سامعین کرام کے اللہ تعالیٰ نے حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام پر 1881 سے لے کر 7 نومبر 1907 تک غلام کی بشارت پر مشتمل 13 مبشر الہامات نازل فرمائے تھے۔ یہ جو ہیں 13 الہام ہیں محمدی مریم پر جو غلام کے متعلق ہوئے تھے۔ اگر یہ 13 غلام کی بشارتیں جسمانی لڑکوں کے متعلق نازل ہوئی ہوتی تو حضور اسلام کے گھر میں یہ 13 جسمانی لڑکے ضرور پیدا ہونے چاہیے تھے، جیسا کہ جماعت احمدیہ کے مولویوں اور خلفاء کا خیال ہے۔ لیکن سامعین کرام، ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ علیہ السلام کے ہاں لڑکے لڑکیاں ملا کر کل 10 بچے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ اگر ہم غلام سے متعلقہ الہامی بشارتوں کو جسمانی لڑکوں پر محمول کریں تو پھر حضور اسلام کے مبشر الہامات اور آپ کے دعوی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک چیز بچتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں قرآن کریم میں سے کوئی ایسی مثال ڈھونڈنی پڑے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے غلام کی پیدائش کے بعد بھی اس کے متعلق ملہم پر الہامی بشارتیں نازل فرمائی ہوں۔ یہ ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں۔ بصورت دیگر
نہ صرف غلام سے متعلق یہ 13 الہامی بشارتیں مشکوک ہو جائیں گی، بلکہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے دعوے بھی محل نظر بن جائیں گے. اور یہ سارا کچھ قادیانی علماء جو ہیں یا خلفاء جو ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود بنانے کی خاطر کرتے پھر رہے ہیں. میں قادیانی خلفاء اور مولویوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بنانے کے شوق میں حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں میں نعوذ باللہ جھوٹا نہ بناتے پھریں. نمبر 8، ڈیبیٹ کے دوران مولوی ملک فرحان صاحب نے عزیز محمد عامر سے یہ سوال کیا تھا کہ خاکسار یعنی عبدالغفار جمبا کے موافق کے مطابق غلام سے متعلقہ یہ 13 الہامی بشارتیں اگر آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والے کسی روحانی فرزند کے لیے تھیں، اس کا یہ سوال ہے مولوی ربانی صاحب کا، تو ہمیں آپ قرآن کریم میں سے کوئی ایسی ایک مثال نکال کر دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو غلام کی بشارت دی ہو، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس الہامی بشارت کو کسی روحانی فرزند کے وجود میں پورا فرما دیا ہو. میں اس مولوی ربانی صاحب کے سوال کے جواب میں گزارش کرتا ہوں، اس سے بھی کرتا ہوں اور عام سامعین کو بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں قرآن کریم میں سے ایسی مثال ڈھونڈنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ غلام کو جسمانی لڑکے کے ساتھ ساتھ غیر جسمانی لڑکے کے مفہوم میں بھی استعمال فرما کر ہماری طرف سے مولوی ربانی صاحب کے اس سوال کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں مفہوم میں استعمال فرما لیا. لیکن وہ لوگ یعنی قادیانی یا محمودی حضرات جو غلام سے متعلقہ 13 الہامی بشارتوں کو جسمانی لڑکوں پر محمول کرنے کے لیے بضد ہے، انہیں حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موسم کی 13 الہامی مبشر الہامات اور آپ کے دعویٰ کی حقانیت کو قائم کرنے کے لیے، سچا بنانے کے لیے قرآن کریم میں سے کوئی ایسی مثال نکال کر دکھانی پڑے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی مبشر وجود کی پیدائش کے بعد بھی ملہم کو اس کی پیدائش کے لیے بشارتیں اور وعدے دیے ہوں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ کریں وہ. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو یعنی قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات ہی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. جس طرح سامعین کرام قرآن کریم کی 30 آیات حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی ناصری علیہ السلام کی وفات پر ایک قطعی اور محکم دلیل ہے، 30 آیات جو حضور سامنے پیش کی ہیں امت محمدیہ کے آگے. اسی طرح حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام پر غلام سے متعلق نازل ہونے والی 13 الہامی بشارتیں اس حقیقت کا ایک قطعی اور محکم ثبوت ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب قطعی طور پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے نشان رحمت یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود کی بشارت کے مصداق نہیں تھے، ہو ہی نہیں سکتے. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موعود لڑکا سے متعلق ضمنی پیشگوئی کے مصداق تو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ہو سکتے ہیں، لیکن مسلم موعود سے متعلقہ پیشگوئی کے ہرگز مصداق وہ نہیں ہو سکتے. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں سے ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں آخر پہ کہ جناب منیر احمد اعظم صاحب نے پچھلے خطبہ جمعہ میں مبالغہ کے سلسلے میں جو ہم نے وہ سائن کیے تھے اس میں کوئی چند اعتراض پیش کیے ہیں، حالانکہ یہ بے بنیاد اعتراض ہیں منیر اعظم صاحب کے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جمبا صاحب نے جب سائن کیے وہاں پہ ڈیٹ نہیں ڈالی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے ہماری طرف وہ بھیجا تھا دستاویز بنا کر آپ نے وہاں پر سائن کیے ہیں، وہاں پر آپ نے بھی تاریخ نہیں ڈالی ہوئی. ہم نے آپ کے مطابق جو آپ نے کیا ہے اسی کے مطابق ہم نے بھی وہ سائن کیے، اور ساتھ ہی میں نے اس زمانے میں میرے پاس اپنی گھر کی جو ایڈریس ہے اس کی اسٹمپ تھی، میں نے وہ لگا دی. منصور صاحب نے بھی اپنے سائن کر دیے. تو اب جناب منیر احمد اعظم صاحب کا یہ اعتراض کرنا مبالغے کے سلسلے میں کہ جناب جمبا صاحب نے اپنے سائنوں کے ساتھ ڈیٹ نہیں ڈالتے، سب بے فائدہ باتیں ہیں. یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف جھوٹی باتیں ہیں، ویسے ہی بہانے ہیں. اگر منیر احمد اعظم صاحب کو اگر یہ اعتراض ہوتا
تو اس زمانے میں جب ہم نے سائن کر کے وہ بھیجا تھا اس کی طرف تو ہمیں واپس بھیجتے کہ جناب اس کے ساتھ ڈیٹ لکھیں. لیکن اس وقت میر احمد اعظم صاحب اور فاضل جمال صاحب نے اپنی دستاویز کو جن پر ہم نے اپنے سائنوں کے ساتھ ڈیٹ نہیں ڈالی تھی وہ ہماری طرف کیوں نہیں بھیجی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل اعتراض بات نہیں تھی ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کسی کے لیے بھی نہیں تھی. اب چونکہ ان کا جو مبالغہ کا چیلنج ہے اس کا جو رزلٹ ہے ان کے خلاف نکلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام و نامراد بنا دیا میرے مقابلے پر. اب یہ میر اعظم صاحب اور فاضل جمال صاحب اس کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. اور یہ جو اپنے اس کو الہام وغیرہ ہے وہ جو کرتے میر صاحب کہتے ہیں ہوتے ہیں، تو یہ سب نفسانی باتیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو سمجھ دے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے میں نے کہا تھا کہ جناب قادیانی جماعت جو احمدی ہے وہ سب سے گفتگو کرتی ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ چوڑوں تک بھی کھانے کھلاتی ہے، ان کو دعوتیں دیتی ہے، بلاتی ہے کہ جی ہم بات کرتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں. صرف اور صرف اس عاجز کے ساتھ یا میری جماعت کے لوگوں کے ساتھ وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ معاملہ 21 سال سے موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے یا میرے سے یا میری جماعتی احمدیہ سے کیوں بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ تو پوری دنیا سے وہ باتیں کرتے ہیں. مقصد یہ ہے اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہی میری سچائی کا نشان اور ثبوت ہے. اگر ان کو علم ہوتا ہے ان مولویوں کو، قادیانی مولویوں کو، کہ ان کے جو موقف ہے خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موت کو، اس میں کچھ جان ہے، اس میں کچھ طاقت ہے یا وہ سچا ہے، تو یقیناً مرزا طاہر اپنی زندگی میں میرے دعوے کا یا میری بات کو رد کر جاتا. لیکن نہ خلیفہ رابع صاحب اور نہ ان کا جانشین آج کل جو ہے، نہ کوئی قادیانی مولوی اس عاجز کے ساتھ اور نہ میری جماعت کے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں عیسائیوں، ہندوؤں، آریوں، سکھوں، جو مسلمان ہیں، جس فرقے بھی ہیں، یہودی ہیں، سب سے وہ باتیں کرنے کے لیے باہر نکلیں گے میدان میں، لیکن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہماری سچائی اور ان لوگوں کے جھوٹ کا ثبوت ہے. دوسری بات میں یہ تیسری کہنا چاہتا ہوں کہ جناب جس انداز سے قادیانی جماعت خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موت بناتی ہے، یعنی اپنے ہی ماحول میں، اپنے ہی نظام کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو اس کو ثابت کر کے دکھا دیتی ہے. اگر یہ طریقہ درست ہوتا تو جناب اپنے زمانے میں فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پھر وہ سچا تھا. اور اسی طرح مکی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو ابو جہل تھا وہ بھی سچا تھا پھر، کیونکہ وہ طاقت کا اظہار تھا. ایسے ہی جناب خلیفہ ثانی کو اپنے نظام میں، اپنی جماعت میں، اپنے لوگوں کے آگے طاقت کے ساتھ یک طرفہ طور پر ان کو مسلم موت بنایا ہوا ہے. کسی انسان کو بھی جماعت احمدیہ قادیان میں آزادی ضمیر کا، آزادی اظہار کا حق نہیں ہے. سب چھین لیا گیا ہے، پھر ان کو مسلم موت بنا دیا گیا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے آزادی اظہار اور آزادی ضمیر کا حق چھین کر پھر ابو جہل بھی اپنے موقف جو بھی جھوٹا تھا اس کا آسم کے مقابلے پر پھر وہ سچا تھا مکی زندگی میں، آسم کی زندگی میں. اور پھر فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پھر اپنے جو بھی اس کا موقف تھا وہ کہتا تھا میں خدا کا اوتار ہوں یا جو بھی ہوں، جو ان کا اس زمانے میں جو مذہب تھا ان کا، اس کے مطابق وہ بھی صحیح تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کو بھی پکڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پھر فرعون کو بھی پکڑا، پھر اپنے نشان دکھائے. ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگر جماعت احمدیہ قادیان کو نے اس سچ اور حق کی طرف توجہ نہ کی جو میں ان لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد میں نہیں جانتا کہ کن راہوں سے میری طرف آئے گی، وہ ضرور آئے گی. اور ان کے جو مکر ہیں، یہ مکر ہی ہے کہ سب دنیا سے بات کرنا لیکن میرے ساتھ نہیں کرنا، یہ مکر ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ آیات بھی پڑھی تھیں کہ یہودی مطلب کہ وہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ میرے سے بات نہ کرنا، پوری دنیا سے کرنا، یہ ایک مکر ہے جماعت احمدیہ قادیان کا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحم کے ساتھ ان مکروں کو توڑے گا اور اپنے بندے کی صداقت اور اپنے بندے کی سچائی کو دنیا پر ظاہر کرے گا. اور یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1 صدی پہلے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں بیان فرما دی تھیں کہ تا وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا، یعنی وہ اسیروں کو رستگاری بھی دے گا اور وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ دین اسلام کا غلبہ اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم میں مقدر کر رکھا ہے
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب باتیں پوری ہوں گی. عزیز محمد عامر صاحب اور جناب مولوی ربانی صاحب کی ڈیبیٹ پر خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ تبصرہ جو ہے وہ کسی اور وقت میں کرے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.